نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ لیسن نمبر 57 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کریں گے اور اس سورت کا شان نزول اور تعارف، ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتوں کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ کتاب کے جو صفحات آپ کے پاس ہیں وہ 198 اور ایک حصہ 199 کا اور صفحہ نمبر 200 بھی شامل ہے۔ تو بک کے پیج نمبر بک 2 پیج نمبر 198، کچھ پورشن 199 اور 200 یہ پیجز ہیں جن کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے اور سورۃ الاعلیٰ کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کن امور اور کن باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے سے کیا مراد ہے۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، اس پر بات ہوگی۔ ماشاء اللہ سے کیا مراد ہے، ماشاء اللہ یہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ ماشاء اللہ کے الفاظ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کا موازنہ کیسے کیا گیا۔ موازنہ کہتے ہیں کمپیریزن کو، تو دنیا اور آخرت کا موازنہ یعنی ان کا کمپیریزن۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں، یہ لفظ آئے گا صحف ابراہیم، تو صحف صحیفے کی جمع، تو صحیفہ کسے کہتے ہیں۔ اور 5واں نقطہ ہوگا کہ پہلے صحیفوں میں کس بات کی یاد دہانی تھی، پہلے پیغمبروں کو بھی جو صحیفے عطا کیے گئے ان میں کن باتوں کی یاد دہانی تھی، یہ بھی انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سمجھیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الاعلیٰ کے ربط سورت کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی سورت تھی سورۃ الطارق، آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الاعلیٰ کا۔ سورۃ الطارق میں انسان کی تخلیق کا حوالہ دے کر قیامت کی دلیل دی گئی ہے۔ تخلیق پیدائش کو کہتے ہیں، نطفے سے پیدا کیا گیا۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں ہر جاندار کی تخلیق کے حوالے سے قیامت کا ثبوت دیا گیا ہے کہ وہی ذات انسان کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ بتایا کہ سورہ اعلیٰ میں جس نے ہر شے کو بنایا وہ اللہ دوبارہ انسانوں کو زندگی دے گا۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ الطارق میں قرآن حکیم پر ایمان کی ترغیب تھی، قرآن پر ایمان لانا اس پر ترغیب تھی، شوق دلایا گیا تھا۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں بتایا گیا کہ اس نصیحتوں بھرے کلام سے وہی لوگ مستفید ہوں گے، تھوڑا مشکل لفظ آ گیا، یعنی فائدہ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت یعنی ڈر اور خوف ہوگا۔ سورہ طارق میں کیا تھا، قرآن کی عظمت کا بیان، قرآن پر ایمان رکھنے کا بیان تھا۔ سورۃ الاعلیٰ میں کیا ہے، یہ قرآن پاک جس میں بہت عمدہ نصیحتیں موجود ہیں، ان سے فائدہ کس کو ملے گا، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو، جو آخرت کا یقین رکھتا ہو، اس کو اس نصیحتوں بھرے قرآن سے فائدہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم شان نزول اور تعارف پر کلام کریں گے سورۃ الاعلیٰ کے حوالے سے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، جمعے کی نماز میں اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو عیدیں ہیں نا، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عیدین کہا جاتا ہے۔ عربی میں عیدین کا مطلب دو عیدیں۔ تو جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے جو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب۔ تو اتنی پیاری سورت اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو اتنی محبوب تھی کہ آپ جمعے کی پہلی رکعت میں اور عید کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے، اور جمعے کی دوسری رکعت میں اور عید کی دوسری رکعت میں نماز میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے جو اگلی لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نماز وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ تلاوت فرماتے تھے۔
دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرماتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ تو وطر کی 3 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں عشاء میں عام طور پر۔ تو سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں حضور تلاوت فرماتے، سورۃ الکافرون دوسری رکعت میں تلاوت فرماتے، سورۃ الاخلاص تیسری رکعت میں تلاوت فرماتے۔ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو ہم نے بک 1 میں پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ آج سورۃ الاعلیٰ پر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اس سورت کا آغاز اس حکم سے ہوتا ہے کہ اپنے اونچی شان والے رب کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو جو بہت بلند شان والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اونچی شان والا رب پاک ہے، پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ سجدے میں، نماز میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس آیت کا جب نزول ہوا، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے کی تسبیح تعلیم فرمائی، سبحان ربی الاعلیٰ، میری اونچی شان والا رب پاک ہے۔ تو آج سجدے کی تسبیح کا ذکر بھی آ گیا اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور کب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسبیح تعلیم فرمائی وہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہر کمی، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اللہ میں کوتاہی کا معاملہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زوال کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی حاجت کا معاملہ نہیں، کوئی ضرورت اس کی نہیں۔ یہ ساری کمزوریاں بندوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی اس صورت میں آیا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے۔ تو قرآن اللہ ہی نے حضور کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی۔ پھر کامیاب انسان کا ذکر کیا گیا، وہ کون ہے آگے ہم سمجھیں گے، جو تزکیہ کر لے، آگے بات آئے گی۔ سورہ نازعات میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی فرعون کو، وہاں بھی تزکیہ کا ذکر آیا تھا، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر کامیاب انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت کا ذکر پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی تھا۔ ہر رسول نے اللہ کی توحید کی بھی دعوت دی اور آخرت کا عقیدہ وہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی ہر رسول نے دعوت دی ہے۔ اب الحمدللہ شان نزول و تعارف کے بیان کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الاعلیٰ آیات 1 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند شان والا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہر لحاظ سے درست فرمایا۔ والذی قدر، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا۔ فہدی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھائیں گے۔ فلا تنسا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو۔ وما یخفی، اور ہر چھپی بات کو۔ ونیسرک للیسری، اور ہم دین پر عمل کی آسانی کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورۃ الاعلیٰ آیات 9 تا 19۔ فذکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیں۔ ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ سیذکر من یخشی، نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور بدنصیب اس سے دور رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبری، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربہ، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلی، پھر نماز ادا کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہت بہتر. وابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. یہ الحمدللہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا اہتمام ہوا. اب آپ کے علم ہے کہ ہر آیت کی مختصر تشریح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت سے تشریح کا اہتمام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند شان والا ہے. یہ پہلی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر احتیاج سے پاک ہے. نقص صحیح لفظ ہم نقص پڑھتے ہیں عام طور پر، اور احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو. نقص یعنی کسی شے میں نقصان کا ہو جانا. تو اللہ کے ساتھ کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقصان، کوئی ضرورت کا معاملہ نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر نقصان سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر ضرورت سے پاک ہے. کمی انسانوں میں، مخلوق میں ہے، زوال مخلوق کو آ جاتا ہے، بیماری مخلوق کو آ جاتی ہے، بھوک مخلوق کو لگتی ہے. اللہ ہر کمی سے، عیب سے اور نقصان سے اور ضرورت سے پاک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کا بیان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے. اللہ اکبر کا بھی مفہوم یہی ہے، اور اعلیٰ کا مفہوم یہی ہے کہ وہ سب سے بڑی شان والا. اکبر وہ سب سے بڑا، اعلیٰ وہ سب سے اعلیٰ شان والا، بلند و بالا ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایات میں احادیث میں ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم فرمایا. جیسے کہ شروع میں ذکر آیا، تو جو ہم سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم فرمائی سبحان ربی الاعلیٰ. آیت نمبر 2، الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہر لحاظ سے درست فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. پہلا نقطہ، ہر چیز کو پیدا کیا، باقی سب مخلوق اللہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، ہر شے کو پیدا فرمایا. نمبر 2، انہیں سنوارا. صرف پیدا ہی نہیں کیا، ان کو سنوار دیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا. ہر شے بہترین بنائی، ہر شے موضوع بنائی، ہر شے فیزیبل بنائی. یہ ذکر پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ ناک بڑے مناسب مقام پر اللہ نے بنائی، آنکھ بڑی مناسب مقام پر بنائی. اس آنکھ پر پردے کو دیکھیے، کان کی پلیسمنٹ کو دیکھیے، ہر شے اللہ نے بنائی اور خوب بنائی اور اس کو سنوارا اللہ سبحانہ وتعالی نے. آیت نمبر 3، والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا پھر اسے راستہ دکھایا. یہ آیت نمبر 3. تشریح کے حوالے سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا مزید بیان. نمبر 1، ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا. نمبر 2، ہر چیز کو ہدایت دی. اندازہ ٹھہرایا مراد ہے کہ صحیح اندازے سے، اندازے کا مطلب اندازہ لگانا نہیں، صحیح فارم اور شکل میں اللہ نے بنایا. جیسے بھی تھوڑی دیر میں نے پہلے عرض کیا کہ آنکھ بالکل کتنی مناسب جگہ پر اللہ نے بنائی، اس کا پردہ کتنا مناسب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس آنکھ کی پلکوں کو اللہ نے کتنا مناسب بنایا، یہ بھووں کے بال کو اللہ نے کتنا مناسب بنایا. اگر یہ سر کے بالوں کی طرح ہوتے تو کیا ہوتا، کتنی مشکل ہو جاتی. تو ہر شے کو ٹھیک بنایا، موضوع بنایا، فیزیبل بنایا، بہت مناسب بنایا. یہ ہے اندازہ ٹھہرانا. دوسری بات یہاں پر آئی، ہر چیز کو ہدایت دی. اب ہدایت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو آئیے سمجھتے ہیں ہر چیز کو ہدایت دینے سے مراد کیا ہے. کائنات کی ہر چیز کو نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا بلکہ ان کی
ضرورت کے مطابق انہیں ساخت دی، شکل و صورت، اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک مچھلی کو تیرنے کا فن، اچھا یہ تو پرندے ایسے ہوتے ہیں، لیکن مچھلی بھی وہ اپنے جب سمندر میں تیرتی ہے تو اس کا فن اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ یہ پرندے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو ہوائی جہاز میں جانا پڑتا ہے، یہ تو آرام سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، ان کے پر بہت مناسب بنائے، اور ان کا بیلنس رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہر شے کی ہر ضرورت اللہ نے پوری کی اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ بکری کا بچہ کس طرح بکری سے اپنا دودھ حاصل کرتا ہے، یہ دودھ حاصل کرنے کا طریقہ کس نے سکھا دیا اس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ برفانی علاقے ہوتے، ایک ریچھ کو بڑے بڑے بال کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہاں اس کی ایسی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق شکل و صورت اللہ نے عطا فرمائی اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا۔ آیت نمبر 4، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مزید بیان، زمین سے چارہ نکالا، اور کتنے بڑے بڑے کھیت دنیا میں ہیں، اللہ، کتنی بڑی بڑی فیلڈز دنیا میں ہیں، کروڑوں جانور ہیں اور ان کی بھی غذائیں پوری ہو رہی ہیں، انسانوں کی غذائیں بھی پوری ہو رہی ہیں، فصلیں تو ہم استعمال کرتے ہیں نا، پھل تو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، چارہ ہمارے جانور استعمال کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 5، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ سیاہ کہتے ہیں کالے کو، کوڑا چورا چورا کر دینا، جیسے کچرا ہم دیکھتے ہیں نا بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے کبھی، تو اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا مزید بیان، سرسبز کھیتی کو سکھا کر سیاہ کوڑا بنایا۔ کبھی فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے، تو کسان بھی دیکھتے تو بڑا اچھا لگتا ہے، ہم بھی کبھی لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں تو دائیں بائیں کھیت بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن یہی کھیت جو آج اچھے لگ رہے ہیں، کل یہ فصل اور پتے پیلے بھی ہو جاتے ہیں، پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو انسان بھی جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو بڑا اسمارٹ فیل کرتا ہے، بڑی اپنی طاقت کو فیل کرتا ہے، اپنے روپے پیسے کو دیکھتا تو بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کبھی طاقت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور بڑھاپا آتا ہے، آدمی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور پھر بندہ بھی مر جائے گا تو مٹی کا حصہ بن جائے گا، مٹی سے آیا مٹی میں چلا جائے گا۔ لیکن فصل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ختم تو ختم ہو گئی، بندوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہوگا۔ مٹی سے پیدا کی اللہ نے، مٹی ہی میں بندہ مل جائے گا، اور مٹی ہی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو کھڑا کریں گے۔ آیت نمبر 6، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پڑھائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت کی بشارت، اللہ تعالیٰ بہت ساری بے شمار نعمتیں حضور کو عطا فرما رہا ہے، ایک بڑی عظیم بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی تعلیم فرمانے اور بغیر محنت کے حفظ قرآن کی نعمت عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی۔ اچھا، ایک بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کبھی، غالباً قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عظیم نعمت کی بشارت عطا فرما رہا ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ یاد بھی کریں گے اور آپ بالکل بھولیں گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی اس عظیم نعمت کی بشارت کے حوالے سے۔ آیت نمبر 7، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو۔ ماشاءاللہ سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ نے چاہا، یعنی اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے، یعنی قرآن اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی حفظ کرائے گا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یہ عمومی بات بھی آ رہی ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس کائنات میں ہر عمل ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ زبان حرکت نہیں کر سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس پوری کائنات میں اصل اختیار تو اللہ کا ہے۔ ہاں، ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار دیا، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، جاؤ، عمل کی آزادی ہے، کل اس کا جواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور مخفی باتوں کا جاننے والا ہے۔ مخفی، پوشیدہ، چھپی ہوئی باتیں، تو ظاہر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ تو ظاہری بات، پوشیدہ بات
کوئی بات بھی ہو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم دین پر عمل کی آسانی کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ تو ہوا، اس کی تشریح کا ایک نقطہ، آسان راستے سے مراد فطرت کے مطابق راستہ یعنی اسلام۔ سب سے آسانی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے میں۔ بندے اپنی مرضی چلائیں گے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی میری مرضی، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں عطا فرمایا، اس راستے کی آسانی عطا کرنے یا آسان راستے کی عطا کرنے کی بشارت دی جا رہی۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز یعنی خوشخبری۔ تو فطرت کے مطابق راستہ یعنی اسلام، اس کی توفیق اللہ مستقل عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 9، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ یہ آیت نمبر 9 کا مفہوم ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیں۔ یہ ہے پیغمبروں کا بنیادی کام، نصیحت کرنا، وعظ کرنا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آگے ایک اور نقطہ ہے، ذکر سے مراد یاد دہانی، نصیحت۔ نیز نصیحت تب کرنی چاہیے جب نصیحت فائدہ مند ہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کیا ہر موسم میں زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے؟ نہیں۔ زمین بھی مناسب ہو، موسم بھی مناسب ہو، تب بیج ڈالیں گے تو فصل ملے گی۔ دین کی بات بھی قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بیج ہے، بیج سیڈ کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو دین کی بات بھی اچھے انداز سے پیش تو ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ لوگ سننے کو تیار بھی ہیں کہ نہیں، ماحول بھی ایسا ہے کہ نہیں کہ دین کی بات کی جائے۔ لوگ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی بیچارہ کام سے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر دین کی بات کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، نصیحت تب کرنی چاہیے جب نصیحت فائدہ مند ہو، اس کا بیان کرنا بھی فائدہ مند ہو، سننے والا بھی ریسیپٹیو موڈ میں ہو، سننے کے لیے تیار ہو۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے تذکیر کرنی چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے۔ یہ تعلیم تو حضور کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تعلیم امت کے لیے ہے، کیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی کو رسول نہیں آئیں گے، تو اب یہ نصیحت کا کام کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہم نے کرنا ہے۔ البتہ اس کے لیے رہنمائی کیا دی جا رہی ہے؟ قیمتی ہے بات دین کی، تو موقع محل دیکھ لو، لوگوں کو دیکھو تیار ہے سننے کو، اور موقع ہے بھی کہ نہیں، ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کرنی چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نصیحت تب کرنی چاہیے جب نصیحت فائدہ مند ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو نصیحت فائدہ دے گی، جس کو یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، تو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے پیش ہونا ہے، وہ اچھی طرح سلیقے والی زندگی گزارنا چاہے گا، اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دانائی کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، بہقی شریف کی روایت ہے۔ حکمت کی چوٹی، دانائی کی چوٹی، عقل مندی کی انتہا کیا ہے؟ عقل مندی کی چوٹی، چوٹی سے مطلب یہ بالوں کی چوٹی نہیں، یعنی ٹاپ، کسی شے کا ٹاپ۔ تو عقل مندی، دانائی کی چوٹی کیا ہے؟ اس کا ٹاپ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں ہونا۔ تو بڑا عقل مند کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ زندگی تھوڑی سی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بنایا، تو مجھے یہاں دنیا میں رہ کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی فکر و تیاری کرنی چاہیے۔ یہ عقل مندی کا ٹاپ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 11، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بد نصیب اس سے دور رہے گا۔ نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانے والے یہ بد نصیب لوگ ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، آگے ذکر بھی آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، جو دنیا ہی کے بندے اور غلام بن گئے۔ ان سے بڑا نقصان والا اور بد نصیب کوئی نہیں، ان کو نصیحت سے فائدہ نہیں ملے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ بد نصیب کا انجام آگ میں جھلسے گا۔ بد نصیب کون؟
کہ جس نے پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیا، جو دنیا ہی کا بندہ بن گیا، آخرت کا جسے یقین نہیں، آخرت کی جس کو فکر نہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ میں جھلسے گا، شدید ترین عذاب میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 13، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ آیت نمبر 13 کا مفہوم ہے۔ جہنم کی کیفیت کا بیان، جہنم میں نہ کوئی مرے گا نہ جیے گا، استغفر اللہ، یہ شدید ترین عذاب ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی شدید بیمار ہو، موت آ جائے تو بیماری کی تکلیف ختم ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا۔ دنیا میں بیچارے شخص بڑا پریشان تھا، مقروض تھا، اس کے ذمے لوگوں کا قرض تھا، مر گیا تو دنیا کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا۔ آخرت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جس کو آگ میں جلایا جا رہا اس کی کیا زندگی، استغفر اللہ، کیسے جیے گا وہ، کیا جیے گا وہ، مگر اس کو موت بھی نہیں آئے گی تو کیسا عذاب ہوگا، تو نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ شدید ترین عذاب کی کیفیت ہے جہنم والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جس نے تزکیہ کیا۔ یہ سورہ نازعات میں بھی ذکر آیا تھا، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے؟ تو تزکیہ بہت اہم نقطہ ہے اور آخری پارے میں کئی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو تزکیے کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، آئیے اس کو بھی سمجھیں۔ نشو نما دینا، یعنی دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو بڑھانا اور اس میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا۔ حائل رکاوٹیں جو اللہ کی محبت میں باتیں رکاوٹ بن جاتی، گناہ کے کام ہے، نافرمانے کے کام، ان کو دور کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ کی محبت کو بڑھانا، گناہوں کو ہٹانا، گناہوں کو چھوڑ دینا اور فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھنا۔ ایک اور رائے کے مطابق اس سے مراد ہے اسلام لانا۔ اسلام لا کر آدمی غلط عقیدے کی رکاوٹ ہٹا دیتا ہے۔ غلط عقیدہ ہو اللہ راضی نہ ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا بندہ آخرت میں۔ تو پہلا کام تو ایمان لے آنا اور پھر گناہوں کو چھوڑتے رہنا اور نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ یہ سارے مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم، یہ سارے میننگز کس کے ہیں؟ تزکیے کے۔ آیت نمبر 15، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ کون کامیاب ہوگا؟ پہلی بات آئی تھی جس نے تزکیہ کیا، اب آیا جو اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا، اور نمبر 3 نماز پڑھتا رہا۔ تزکیہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر مستقل کرنا ہے اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو یہ کامیاب لوگوں کی صفات ہیں: تزکیہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز کو پابندی سے ادا کرنا۔ آیت نمبر 16، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اکثر انسانوں کی دنیا اور آخرت میں سے ایک کو ترجیح دینے کا بیان۔ اکثر انسان دنیا و آخرت میں سے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے اکثر لوگوں کا معاملہ، خطرناک معاملہ۔ وہ دنیا کو ہی پسند کرتے ہیں، دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں، دنیا ہی کو مقصود بناتے ہیں، دنیا ہی کو محبوب رکھتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں آخرت کو ترجیح دینے اور اس کے لیے فکر کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 17، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا قابل ترجیح ہونا، ترجیح پریفرنس دینا، یعنی اگر دو چیزیں ہوں تو میں اس کو اختیار نہ کروں، اس کو اختیار کروں، میں اس کو پسند نہ کروں، میں اس کو پسند کروں، یہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا، پریفرنس دینا۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر اور باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جو تھوڑی سی بات ہے اس کی فکر نہ کی جائے، جو ہمیشہ کی بات ہے اس کی فکر کی جائے۔ تو آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 18، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، آیت میں مذکور تعلیمات کا بیان، جو پچھلی تعلیمات ہم نے سمجھی اور جو پچھلی باتیں ہمارے سامنے آئیں
ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ تعلیمات قرآن کے علاوہ پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ صحیفے کا لفظ آیا، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب یا صفحات، پیجز جنہیں کہتے ہیں ہم، کتاب یا صفحات۔ صحیفہ بھی صفحے سے تھوڑا قریب لفظ لگ رہا ہے لیکن الگ الگ ہے، تو لیکن صحیفہ صفحات کا مجموعہ، کچھ صفحات ملا دیں تو صحیفہ کہلائے گا۔ تو کتاب یا صفحات عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا؟ صحیفے کا لفظ۔ صحف مطہرہ، سورہ بینہ بعد میں پڑھیں گے، اس میں قرآن پاک کی صورتوں کے لیے آیا ہے صحف مطہرہ۔ تو صحیفہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 19، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ آخری آیت سورہ اعلیٰ کی، اس کا ترجمہ ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیفے دیے جانے کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کو بھی کتابیں عطا ہوئیں، اور ان کی کتابوں میں، صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی یہ تھی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ معلوم ہوا آخرت کی فکر یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تعلیم تمام پیغمبروں نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے اور اس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سورہ اعلیٰ کا بیان ہم نے مکمل کیا۔ اب چلتے ہیں علم و عمل کی باتیں کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 نقطے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان میں کئی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے لیے عملی طور پر بہت مفید ہوتی ہیں، اور انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ کے تعلق سے علم و عمل کی باتیں۔ پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر کمی اور ہر ضرورت سے پاک ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، اور ہر شے کو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیات 1 اور 3 میں بات تھی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم ایسے انداز میں خود تعلیم فرمایا جس میں عام انسانوں کی طرح خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کا امکان نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6، یہ حفاظت اللہ نے فرمائی، اللہ ہی نے سکھایا، اللہ ہی نے محفوظ رکھا قرآن پاک کو، اور حضور علیہ السلام بھولیں گے نہیں، یہ تسلی اللہ نے عطا فرمائی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 8، سچی طلب ہو اور بندہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں یہ بات آئی، نصیحت فائدہ دیتی ہے تو نصیحت کا کام جاری رہے، سمجھانے کا کام جاری رہے۔ نمبر 5، نصیحت سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جنہیں یاد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10 میں بات آئی۔ علم و عمل کی باتیں اس حوالے سے چھٹا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت کو جھٹلانے والے ناکام رہتے ہیں، یہ آیت نمبر 11 میں بات آئی۔ اور جو نصیحت جھٹلا دے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو جھٹلا دے تو وہ جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا، شدت کے ساتھ جلایا جائے گا، یہ بات بھی آئی تھی۔ 7واں نقطہ، اپنے نفس کو پاک رکھنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنے والے اور نماز ادا کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ بات آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تزکیہ بھی کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے مستقل، اور تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ یہ کرے تو یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں شامل ہیں۔ 8واں نقطہ، ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، یہ آیت نمبر 16 اور 17 میں بات آئی۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ 9واں نقطہ، آخرت کی نعمتیں بہت اچھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، آیت نمبر 17 میں یہ بات آئی۔ تو چھوٹی سی دنیا، مختصر سی دنیا نہیں، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے جس کی نعمتیں بہت اچھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے سورۃ الاعلیٰ کے ذیل میں علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، قرآن حکیم کی طرح پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں بھی آخرت کی یاد دہانی کا ذکر تھا۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیات 18 اور 19 میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی قرآن پاک کی طرح
آخرت کی یاد دہانی کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ کچھ ہی لیسنس مجھے پتہ ہے کہ پارٹ 2 کے رہ گئے، لیکن کوئزز بہت سارے آپ کے پاس ابھی ہیں، کافی لوگوں کے پاس، تو ہماری گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے کوئز آپ سبمٹ کیجئے، تاکہ جیسے ہی اس بک کا مطالعہ مکمل ہو آپ کے تمام کوئز ہمارے پاس آ جائیں، رزلٹ ہم کمپائل کر سکیں اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹس بھی روانہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔